نصیر میمن، منور میمن صاحب اور یاسین جنیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پروگرام کر رہے ہیں جی مادری زبانوں کے دن کے حوالے سے اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے، اور مادری زبانیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نصیر صاحب، پہلے ہم بات کر رہے تھے زبانوں کی اہمیت اور حکومت کے انیشیٹوز کے حوالے سے۔ ایک سوال یہ بھی عوام تھوڑا سا جاننے کوئی آپ نے تحقیق تو کی ہوگی، پاکستان میں کتنی مادری زبانیں ختم ہونے کو ہیں یا ختم ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، ختم ہونے سے آپ جسے وہ معدومیت کہتے ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں، زبان اگر وہ لکھی نہ جائے تو اس کے لیے خطرے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، نسبتاً اگر صرف بولی جا رہی ہے تو پھر ڈیموگرافی میٹر کرے گی۔ اگر تو میری پاپولیشن 2 کروڑ ہو، میری زبان نہ بھی لکھی جاتی ہو، شاید وہ ختم نہ ہو، کیونکہ اس پہ بول چال ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر میری زبان بولنے والوں کی آبادی 5 لاکھ ہو، 1 لاکھ ہو، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، چترال، گلگت، اس علاقے میں کوئی 30 کے لگ بھگ زبانیں ہیں۔ اس میں کئی زبانیں ایسی ہیں جو معدومیت میں جاری ہیں، اس لیے کہ ان کا اسکرپٹ نہیں ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی، ان کی آبادی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں زبان ایک ہی ہوتی ہے، صرف لب و لہجہ چینج ہوتا ہے، اس کو ہم زبان بڑا ڈیبیٹ ہے، یہ بڑی ڈیبیٹ ہے۔ کچھ زبانیں ہیں ٹوٹلی ڈسٹنکٹ ہیں ایک دوسرے سے، جیسے سندھی زبان ہے، بدین کی لاڑ کی لاڑکا میں لہجے ہیں، لہجے الگ چیز ہے، ایک زبان ہے، ایک بولی بھی ہے۔ زبان میں یہ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، زبان وہ ہے جس میں اسکرپٹ بھی ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہو، اس کی کوئی خط و کتابت بھی ہوتی ہے، اس کی الفابیٹ بھی ہو۔ بولی وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی لکھنے والا کام نہیں ہے۔ ابھی پاکستان میں کتنی زبانیں ہوں گی جو لکھی جاتی ہیں؟ دیکھیں، لکھی جاتی تو اب اسکرپٹ وائز دیکھیں گے تو اردو کے بعد سندھی کے پاس اسکرپٹ ہے، سرائکی نے تھوڑا سا ٹویک کر کے بنایا ہے، لیکن اس کا اپنا الگ سے کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، وہ پک کیا جاتا ہے سندھی کے ساتھ تھوڑا سا مور اور لیس۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پشتو میں بھی لکھا جاتا ہے، بلوچی میں بھی لکھا جاتا ہے، پنجابی میں بھی لکھا جاتا ہے، پنجابی میں بھی لکھا جاتا ہے۔ پنجابی میں انڈین سائڈ پہ گرمکھی والے میں لکھتے ہیں، اس کی خط الگ ہے، لیکن ظاہر تھوڑی زبانیں ہیں ہر ایک میں۔ اب توروالی کی ڈکشنری آ گئی ہے، ہندکو والوں نے ڈکشنری بنا لی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ بڑھ ضرور رہا ہے۔ اور پاکستان میں آپ نے سیاستدان کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں کہ ضرور کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اس خیال کے ہیں کہ ایک زبان سے قوم یکجا ہوتی ہے۔ ایک زبان سے قوم یکجا نہیں ہوتی، تمام ثقافت اور زبانوں کا احترام کرنے سے قومیں یکجا ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ پاکستان کے رہنے والے جتنے بھی لوگوں کی جو بھی مادری زبان ہے وہ پاکستانی زبان ہے، وہ یکساں امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، اردو ایک رابطے کے لیے ضرور ایک ایسی زبان ہے۔ آپ اچھا، لیکن ویسے ایک بات ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، قوم پرست جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ سندھی قومی لینگویج بن جاتی ہے اور پنجاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، کیا پنجابی سندھ میں پڑھائی جائے تو اس پہ قوم پرستوں کا اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا اعتراض؟ ہم چائنیز پڑھتے ہیں نا سندھ میں، نہیں پڑھتے؟ اس حوالے سے کیا نیریٹو ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ بتا دیں۔ دیکھیں، اس طرح کا کوئی ڈیبیٹ سامنے آئی نہیں ہے ابھی تک کہ یہ 4 زبانیں قومی ہوں گی تو آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ بلوچستان والوں نے 6 زبانوں میں ٹیکسٹ بک بنوائی، یہی بات ہے نا، بلوچستان پڑھے گا پنجابی، 6 زبانوں میں ان کے پاس ٹیکسٹ بکس ہیں۔ جہاں جس کی پاپولیشن ہو وہ اپنی زبان میں پڑھیں، یہ آپشنل ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے پہ انفورس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا میں سندھی، پنجابی، براوی، پشتو یہ 4 زبانوں میں، لیکن قومی زبان ہوئی تو آپشنل نہیں ہوا نا، پھر تو لازمی ہوا۔ جیسے ہم کراچی میں سندھی لازمی پڑھنی ہوتی ہے، کسی کوئی بھی ہو۔ دیکھیں، وہ سندھ میں چونکہ 2 آفیشیل لینگویجز اس ایکٹ کی تحت لکھا گیا تھا کہ دونوں زبانیں رائج ہوں گی، اردو بولنے والے۔ تو ہم پروموٹ کیسے کریں گے اس کو، قومی زبان کیسے بنائیں گے ہم؟ پنجاب، خیبر پختونخوا سب میں ہم کیسے سندھی کو بنائیں گے، دوسری زبانوں کو کیسے پلائیں گے؟ اگر کسی علاقے میں کوئی سندھی نہیں رہتا ہوگا تو میں کسی کو لاٹھی کے زور پہ سندھی نہیں پڑھاؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ چائنیز سیکھے گا، انگلش سیکھے گا، سندھی قومی زبان مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جس دن آپ کی زبان مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی تو آفیشل نہ بھی کہیں گے، لوگ سیکھیں گے۔ ویری سمپل، مارکیٹ تو ایک ریئلٹی ہے نا۔ اگر آپ کے فار ایگزامپل اس صوبے میں آپ نافذ کر دیں سندھ کی حکومت کہ جی جو خط و کتابت ہے وہ سندھی میں ضرور ہوگی، میڈیسن والے جو دوا کی اسکرپٹ بناتے ہیں وہ سندھی میں بنائیں، مارکیٹ کی لینگویج بن جائے گی۔ یاسین صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ یاسین صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہاں پہ اتنا عرصہ صحافت کی ہے اسلام آباد میں، اور مختلف زبانوں میں آپ نے بکس بھی ٹرانسلیشن کی ہے، ٹرانسلیشن کے حوالے سے بھی آپ عبور حاصل رکھتے ہیں، کیونکہ آپ سے جرنلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم بھی جرنلسٹ ہیں، آپ بھی، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ بھی یہاں پہ جب تھے اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی، کیا انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا کہ چلیں جی قومی زبان کرتے ہیں، تمام علاقوں میں بولی جائے، کوئی حرج نہیں ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ چائنیز ہم سیکھنے ہیں جس کا دور دور تک تعلق نہیں، لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے، تو وائی شوڈ سندھی، پنجابی، بلوچی یہ زبانیں ہم سارے ملک پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سارے انڈیا میں ایگزامپل ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، بات جو شروع سے چل رہی ہے، جیسے منور نے بھی بات کی، نصیر صاحب نے بھی بات کی، ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کا جو یہاں پہ
نقطۂ نظر ہے وہ ہے مادری زبانوں کے حوالے سے. جو بات آپ کی طرف سے آ رہی ہے بار بار وہ آ رہی ہے سرکاری سطح پہ. اس سرکاری سطح پہ کیونکہ سرکاری سطح پہ انیشیٹو ہوگا تو مادری زبانیں آگے پروموٹ ہوگی. سرکاری سطح پہ جیسے انڈس کلچر فورم تو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا نا, نہیں کرا سکتا. دیکھیے ایک مومنٹم بنتا ہے, ایک تحرک بنتا ہے نا, کہ اس کی وجہ سے پھر عوام جب ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے منتخب نمائندوں سے, وہ بات جب بہت زور پر آتی ہے, بہت زور پکڑ لیتی ہے, تو پھر عوامی نمائندے یا ریاست بھی اس بات کو سننے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ اس بات کو سنا جائے. تو جو بات آپ نے کہی کہ جو حکومتیں اب تک آئی ہیں, حکومتوں کی سطح پہ کبھی بھی مادری زبان, جن کو ہم مادری زبان کہتے ہیں, ایک ایک قومی زبان, ہماری قومی زبان اردو ہے, مادری زبانیں جیسے نصیر صاحب نے کہا کہ 70 سے زائد مادری زبانیں تو یا بولیاں ہیں, تو ان کے حوالے سے ان کو سرکاری یا ریاستی اسٹیٹس دینے کے حوالے سے کسی حکومت نے کوئی منظم تحرک نہیں لیا. ہاں, پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی و سینٹ نے تحریک یا بل جمع کرائے, مرحوم ہو گئے ہیں ابھی 2-4 دن ان کو, نواب یوسف تالپور صاحب, انہوں نے 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے ایوان میں یہ بل پیش کیا تھا کہ سندھی سمیت جو دیگر مادری زبانیں ہیں جن کے بولنے والوں کی ایک سرٹن کوئی تعداد ہے, تو ان کو پاکستان کی سرکاری زبانوں کے طور پر تسلیم کیا جائے. لیکن ان کے اس قرارداد کی یا بل کی بڑی سختی سے مخالفت ہوئی. ہاں, پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی یا حکومت جب بھی حکومت تھی تو انہوں نے بھی کوئی اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا. ان کے اراکین نے شاید پارٹی کی اجازت سے ہی یہ کوئی بل یا وہ قراردادیں لائے ہوں گے, لیکن پارٹی کی سطح پہ انہوں نے بھی کبھی کوئی بہت یہ آپ نے پارلیمنٹ کا تو سٹرکچر بتا دیا نا, وہاں پہ اتنا رسپانس نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک فیصلہ آیا کہ اردو سرکاری زبان ہونی چاہیے, کہ آپ لوگ, آپ کا فورم یا دیگر فورمز یا ایون پیپلز پارٹی بینگ اے سیاسی پارٹی کورٹ سے کیوں نہیں رجوع کرتی جی؟ آپ ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ یہ قومی زبانیں ڈکلیئر ہوں. ہاں, یہ ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے جو اپنی مادری زبانوں سے پیار کرتے ہیں انہوں نے اس قسم کا کوئی ایکٹیویزم نہیں لیا کہ ملک میں ایک زبان کے بجائے, مطلب کیونکہ جو زبانوں سے محبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھنڈے کمروں میں سیمیناروں سے تو لینگویج امپلیمنٹ نہیں ہوگی, امپلیمنٹ ہوگی قومی اسمبلی کے ایوان سے یا سپریم کورٹ یا کورٹ سے. ایگزیکٹلی. لیکن کورٹ کا دیکھیے کہ آپ نے کورٹ کا آرڈر کا حوالہ دیا نا, کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اور جو خط و کتابت ہوگی وہ ساری اردو میں آئے گی. لیکن آپ آج چل کے اگر سپریم کورٹ میں دیکھیں گے کہ تمام خط و کتابت انگلش میں ہی ہو رہی ہے. بالکل. تو ہمارے ہاں جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, جتنے بڑے معتبر فورمز ہیں, سپریم کورٹ جیسے ادارے ہیں, ان کی طرف سے بھی اگر فیصلے آتے ہیں تو ان پہ عمل نہیں ہو رہا. تو زبانوں کے ساتھ جو رویہ ہے, ہمیں یہاں پہ ہم آ جائیں گے کہ زبانوں کے ساتھ جو رویہ ہے, اس رویے میں کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات پنہا ہے کہ اس وجہ سے زبانوں کی اہمیت اور ان کی جو ان کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کرنے سے ذرا ہچکچایا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے. تو یہ انڈس کلچرل فورم جیسے ادارے جو ہیں نا, وہ ہم لوگ کوئی سیاسی تحریک تو نہیں چلا رہے. اچھا, اس میں ویسے رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جنرل اوپینین ہے کہ رکاوٹ حکومت ہے, لوگ ہیں, یا رسپانس ہے؟ اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل تناظر میں اس بات کو دیکھیں گے, کیونکہ ہم لوگ, یہ جو آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک سیاسی ایک پہلو بنتا ہے, تو ہمارے ہاں جو فیصلہ ساز ہیں, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن جو فیصلہ ساز ہیں وہ صرف اور صرف حکومت نہیں ہوا کرتی, تو اس میں بہت سارے دیگر عوامل بھی شریک ہوتے ہیں. تو ان کا جو ہم لوگوں کا جس طرح ملک قائم ہوا, تو جو سیاسی معاملات بنے تھے اور جو اس کے ساتھ لسانی معاملات سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو ان کو یہ فائدہ شاید لگ رہا تھا کہ جو مادری زبانوں کو اگر ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ملک کا جو استحکام ہے وہ بن پائے گا. لیکن جیسے نصیر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے منفی اثرات نکلیں, کہ آپ لوگوں کے کلچر کی, زبان کی اور مادری زبان کی اگر ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو ایک ایسا سے محرومی کا عنصر جو ہے نا وہ بڑھتا ہے, اور وہ عنصر اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. گو کہ مادری زبانوں کے حوالے سے کوئی بہت سخت پالیسی نہیں ہے ملک کے اندر, بہرحال, لیکن جو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے مادری زبانوں کے کو, اس حساب سے جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ بھی ہمارے کہیں نہ کہیں پہ
وہ پولرائز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ قومی کوئی پولیٹیکل اپروچ بھی نہیں بن پا رہی نا. تو یہی ایشو ہے کہ زبانوں کو ہم نے جب ترویج اگر دینی ہے تو ان کی سب سے پہلے تو ریسپیکٹ کرنا ہوگی اور سرکاری سطح پر ان کو تسلیم کرنا ہوگا. صحیح. اور انفرادی طور پہ ہمیں ذاتی طور پہ کیا کرنا ہوگا, ہمیں کیا انیشیٹو اٹھانے ہوں گے؟ ہم جیسے دیکھیے انڈس کلچرل فورم جیسے تمام جتنی بھی پاکستان میں زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ توروالی میں بھی کوئی کتاب چھپتی ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے نصیر صاحب نے بتایا کہ توروالی اور ہندکو کی ڈکشنریز بھی آ گئی ہیں. تو ہم لوگوں کو انفرادی طور پر سب سے پہلے تو اپنی مادری زبان کے ساتھ اپنا جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور جیسے کہا گیا کہ کچھ زبانیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں کمرشل یا اپنے معاشی اہداف کے حساب سے, تو ہمیں اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کے ساتھ کے لیے بھی احترام اور ان کی ترویج کا ایک رویہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ تمام مادری زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کی بقا ہو سکے اور ان کو قائم رکھا جیسے ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں, مہمان موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مادری زبانیں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور نصیر میمن صاحب کی طرف چلتے ہیں. نصیر میمن صاحب, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی آرگنائزیشن ایک پروگرام کر رہی ہے. عام لوگوں کا ایک سوال ہے, سندھ کے گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے یا پورے پاکستان میں جو ہمارا پروگرام جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے, وہاں کے گاؤں دیہات جو عام سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں یا اس طرح کے میلے ہوتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا ہماری لینگویج آگے پروموٹ ہوگی یا اس کی مضبوطی کے لیے کوئی انیشیٹو اٹھایا جا رہا ہے یا اس کا فائدہ ہوگا؟ ذرا ناظرین کو اس حوالے سے سیٹسفائی تو کریں. دیکھیں اس طرح کے جو سیمینارز ہوتے ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں پاکستان کی کم از کم 18-20 زبانوں میں جو ادب تخلیق ہوا ہے پچھلے 1 سال کے اندر, ان کی کتابیں آتی ہیں, ان کی رونمائیاں ہوتی ہیں, ان پہ بات چیت ہوتی ہے, مشاعرہ ہوتا ہے, سارے پاکستان کی زبانوں کے لوگ آ کے اپنی اپنی زبان میں شاعری پڑھتے ہیں. محفل موسیقی ہوتی ہے پاکستان کے مختلف زبانوں میں, وہاں پہ موسیقی پیش ہوتی ہے. جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں سرکار کے لوگ بھی بلائے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے اس میں موجود ہوں گے, کانفرنس میں وزیر تک بھی موجود ہوں گے. پرپز یہ ہے کہ جن کو فیصلے کرنے ان کو لوگوں کی آواز پہنچائی جائے. تو یہ تو مختلف فورم ہے جو ہے ہی عوامی فورم. آپ دیکھیے گا گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے آپ کو وہ رائٹرز ملیں گے جو پاکستان کے کسی فورم پہ کوئی ان کو انوائٹ نہیں کرتا. یہ وی آئی پیز کا, ایلیٹس کا فورم نہیں ہے, بالکل عوامی قسم کا فورم ہے. پورا جو ڈسکورس ہے پچھلے 10 سال سے ہم نے ایفرٹ کی, اس کا نتیجہ آج آپ دیکھیں کہ منڈے کو نہیں کل صبح اکیڈمی آف لیٹرز میں پاکستان کے مادری زبانوں کا میوزیم لانچ ہو رہا ہے. یہ ایسے تو خیال کسی کو نہیں آیا ہوگا نا, کسی نے پیچھے محنت کی ہے. بلوچستان میں اگر ڈاکٹر مالک چیف منسٹر بنے ہوئے, یہ محنت سرکاری طور پہ نہیں ہے, آپ کے فورم تک ہے. سوری کیا یہ جو محنت کی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں انیشیٹو لیا ہے, یہ سرکاری سطح پہ نہیں, آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے. سرکار سپورٹ کرتی ہے ہمیں. چاروں صوبوں کی گورنمنٹس جو ہیں اپنے رائٹرز کو بھیج رہی ہیں, ان کے لوگ یہاں پہ شریک ہوتے ہیں. فنڈ زیادہ تر سپورٹ اس طرح ہے کہ ہم پیسے نہیں مانگتے. جیسے سندھ گورنمنٹ ہے, انہوں نے جتنے رائٹر سندھ سے آنے انہوں نے ان کو ٹکٹس کروا دیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لوگوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا, اپنے گیسٹ ہاؤسز میں کیا. کسی دوست نے ہمیں مہمانوں کے لیے لنچ کروا دیا. یہ اتنا برڈن آپ پرائیویٹ سطح پہ کیوں لے رہے ہیں, یہی برڈن گورنمنٹ سطح ٹوٹلی کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیں گورنمنٹ کو لینا چاہیے لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ اس طرح سے ہے نا, یہ اسٹرگل ہے اور بہت ساری چیزوں پہ عوامی فورم کیوں کام کرتے ہیں, اس لیے کہ سرکار سارے کام نہیں کرتی, کئی چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے. آپ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو بھی اویئر کرنا چاہتے ہیں, سرکار کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں. ایسے بہت ساری چیزوں پہ جو بات, لیکن ابھی تک سرکار کو میسج یہی جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سطح پہ کام ہو رہا ہے, ان کی سطح پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہے جو لوگوں تک پہنچے. اب کل اگر جو میوزیم ہے وہ سرکار بنا رہے ہیں نا, فرینکلی اکیڈمی آف لیٹرز نے 2 ہفتے پہلے میں وہاں پہ گیا تو چاروں صوبوں کے رائٹرز, ینگ رائٹرز کو یہاں پہ ہاؤس کیا ہوا تھا. ان کو 10 دن انہوں نے کسی سیشنز کے لیے بلائے تھے. سرکار کرتی ہے لیکن ان کی اولویت کوئی اور چیزیں. ہمارے پاکستان میں مسائل ہزار ہیں, سرکار کے لیے یہ پریارٹی نہیں ہے. ہم اس کو بار بار اس لیے اٹھاتے ہیں کہ سرکار اس کو اہمیت دے. صرف ایک چیز کا مسئلہ نہیں ہے,
ہماری تعلیم برباد ہے، لوگ کہتے ہیں سرکار کی اچھا ایک بات ہے یہ کہ آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا نا کہ کمرشل معاملات کی وجہ سے دیگر لینگویج انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لینگویجز کو کمرشل انٹرسٹ مطلب کیوں نہیں کریٹ کرا سکتے ہیں؟ یہ سندھی ہوئی، دیگر بڑی ہوئی، بلوچ کی ہوئی، پنجابی ہوئی، پختون ہوئی، یہ ایسی انیشیٹو ہم کیوں نہیں لیتے پرائیویٹ سطح پہ آپ لوگ کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں بڑا کام آئے، لوگ سیکھنے کے لیے ترسیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سندھ میں 7، 8 یا 10 تو سندھی ٹی وی نیوز چینلز ہیں، کم از کم 20-25 کوئی اخبار اور میگزینز نکلتے ہیں، ان میں ہزاروں لوگوں کی امپلائمنٹ ہے، یہ کمرشل کنیکٹیوٹی ہے ہماری زبان کی۔ تو کسی نے انیشیٹو لیا ہے نا، آپ کا ٹی وی چینل، کسی کو تو خیال آیا نا، اس نے مہران ٹی وی شروع کر دیا، مورائی صاحب نے کر دیا، اب اس کی وجہ سے ایک اس کی مارکیٹ کریٹ ہو گئی، اس طرح اور چینلز کھل گئے۔ سندھ میں ایک ٹریڈیشن ہے انگریز کے دور سے، لینگویج کے بارے میں لوگ سینسیٹیو ہیں، لوگ زبان کو ہمیں تو سراہتے ہیں، سندھ کے لوگوں کو سب سراہتے ہیں بھی 6 چینل ہیں لینگویجز میں اور ٹرانسلیشن ہے، وہ اس میں کوئی ہم کہہ رہے ہیں ساری لینگویجز پہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ میں بات دو جگہ سے زبان کی اونرشپ آتی ہے، سب سے پہلے لوگ، سوسائٹی، پیپل، اگر وہ آن نہیں کریں گے اسٹیٹ کبھی آن نہیں کرے گی، لوگ آن کریں گے۔ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ آئیے گا اگلے 3 دن، آپ دیکھیے گا لوگوں کی اپنی زبانوں کے بارے میں کتنے، کیا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری لینگویج میں پڑھائی کریں، ہماری لینگویج میں بولیں، ہمارے جیسے منور صاحب نے اجرک پہنا ہوا ہے مارکیٹ میں گھومے، ٹوپی پہن کے گھومے، یا پھر بلوچی پٹکا وہ باندھ کے گھومے؟ آپ تو چاہتے ہیں لوگ اس طرح؟ آج تک جو پاکستان میں لوگوں کی ثقافتیں اور زبانیں زندہ ہیں وہ سرکاری پروگراموں کی وجہ سے نہیں ہیں، لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ تو ہم گاؤں دیہات کی بات کریں، اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے؟ جیسے منور صاحب نے حوصلہ کیا پہنا ہے، پر منور صاحب کیا یہ مارکیٹ میں پہن کے جا سکتے ہیں ایسے؟ کیوں نہیں پہن کے جاتے؟ یہاں میں سندھی ٹوپی اجرک والے بہت لوگ دیکھتا ہوں، میں گلگتی ٹوپی والے لوگ دیکھتا ہوں، میں بلوچی ٹوپی والے لوگ دیکھتا ہوں، ہاں کم ہوں گے، شہروں کا ماحول۔ میں کہنے کا مقصد لوگوں کا ذاتی انٹرسٹ کیوں نہیں کریٹ ہوتا؟ سوال لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ لوگ بھی سارے یکساں نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہیں ان کا ایکسپوئر ڈفرنٹ ہے، ان کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، جیسے حکومتوں کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ذریعہ معاش کو اہمیت دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار کلچر ولچر چلتا رہے گا، میرا اس سے کیا تعلق۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے بچے انگریزی اردو سیکھ لیں، سندھی سیکھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ لوگوں کی تھنکنگ ہے۔ ہم جو یہ فورم کنوین کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی سینسیٹائز کرتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے کلچر اور زبانیں امپورٹنٹ ہیں، تمام زبانیں پاکستان کی، تمام ثقافتیں پاکستان کی یکساں امپورٹنٹ۔ صحیح۔ منور صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ منور صاحب ایک سوال ہے، کیونکہ ہم اسلام آباد میں، مجھے تو 25 سال ہو گئے، سوائے جو ہے ایک آدھے پارلیمنٹیرین کے علاوہ مجھے نہ پارلیمنٹیرین کوئی ایسا نظر آیا، نہ کوئی بیوروکریٹ نظر آیا جو اگر اس کا تعلق پنجاب سے ہے تو اس نے کوئی پنجابی ڈریس پہنی ہے، اگر سندھ سے کوئی سندھی ڈریس پہن کے آفس کی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ بھی پریفر کرتا ہے کہ ایک آفیشیل ڈریس پہن کے قومی ڈریس یا اپنی جو مادری ڈریس ہے اس کو پریفر کیوں نہیں کرتا، سرکاری آفس میں بیٹھا ہو یا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں، جیسے آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا، یہ سرکار بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو کیسے دکھانا ہے دنیا کے آگے۔ میں برما میں کام کرتا رہا ہوں، وہاں پہ ان کی لنگی ہے جس کو ہم یہاں پہ شاید دھوتی کہیں، لیکن وہ پہنتے ہیں، ان کے آرمی چیف بھی۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پریفر کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں پہ کس نے لاگو کی؟ سرکار نے لاگو کی نا۔ ڈریس کوڈ کس نے بنایا؟ رولز اور ریگولیشن کون بناتا ہے؟ آئین کون بناتا ہے؟ ڈٹرمن کون؟ آئین اگر بن بھی جاتا ہے تو اس کے پھر جب تک رولز اور ریگولیشن نہیں بنتے تب تک وہ لاگو نہیں ہوتی۔ آئین میں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں بہت چیزیں انسانی حقوق کے حساب سے اگر نہیں یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی، وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے رولز اور ریگولیشن نہیں بنتے، پھر رولز اور ریگولیشن بن جائے تو اس کے بعد پھر انفورسمنٹ آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ آہستہ آہستہ، یہ ساری چیز آپ کی سائیکالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ دو باتیں میں کہوں گا، ایک تو سائیکالوجی، دوسرا اربن اور رورل کا۔ دنیا پوری میں اربن کا ایک الگ کلچر، پوری دنیا میں۔ آپ موہنجو دڑو میں بھی دیکھ لیں، اربن موہنجو دڑو جو ہے جس کو ہم نے کھدائی کی ہے وہ اربن موہنجو دڑو ہے۔ اس زمانے میں جو رورل موہنجو دڑو تھا وہ مختلف تھا، جو رورل سندھ تھی، میں یہ کہوں گا موہنجو دڑو تو ایک شہر تھا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، انگریزوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو رورل ایریاز میں ہو رہا ہے وہی اربن ایریاز میں ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہوگی۔ اربن بالکل مختلف ہوگا، رورل مختلف ہوگا، لیکن آپ کی بات کی زبان کون سی ہونی چاہیے، زبان کی ڈٹرمینیشن لوگ تو کریں گے، اپنی زبانوں کو بچائیں گے، جیسے نصیر صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، یاسین صاحب نے بھی کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک گورنمنٹ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی اس طرح کے قوانین۔ اب آپ مجھے بتائیں 73 کے آئین میں صرف یہ لکھا گیا ہے
کہ جی اردو قومی زبان ہے، انگریزی آفیشیل زبان ہے، لیکن صوبوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صوبائی سطح پہ اپنی زبان کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی صوبے کی قومی زبان ہو. سندھ نے کر دیا، باقی صوبے نہیں کر رہے، تو وہاں کے لوگوں کی پولیٹیکل آپ لوگوں کی یہ ایفرٹ ہے کہ باقی صوبے بھی اپنی اپنی زبانوں کو پریفر کریں. وہاں سے شروع ہوگا جب وہ صوبے. رسپانس آیا ہے کسی صوبے سے؟ میرے خیال میں کچھ صوبے کوشش کرتے بھی ہیں، جیسے کے پی نے کوشش کی ہے ماضی میں، تو آگے چل کے وہ کریں گے. یہ زبان کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، زبان میں پاور ہے. آپ اگر اس کو دنیا کی سطح پہ اس لٹریچر کو پڑھیں تو یہ جو کمیونیکیشن انگریز نے ہمارے پر زبان کیوں لاگو کی، جب وہ جا رہا تھا یہاں سے ہمارے پر امپوز کر کے چلا گیا نا انگریزی. اب آپ اسے وہ گھر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں نا، صرف انگریزی بولنے کی وجہ سے. ان کے لوگوں کے پاس بے شک گریجویشن نہ ہو، ماسٹرز نہ ہو، صرف انگریزی پڑھانے کے وہ ہزاروں ڈالر چارج کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، کماتے ہیں. لینگویج میں پاور ہے، لینگویج میں اکانومی ہے. تو اس وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ زبان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کا پہلے ایک سوال تھا کہ جی لوگ کیوں نہیں اس کو سمجھتے. لوگ سمجھتے بھی ہیں، سمجھنا چاہتے بھی ہیں. سرکار نے 78 سال اس میں انویسٹ کیا ہے کہ لوگ اس طرح نہ سمجھیں. جیسے جیسے بل ٹیبل ہوتے ہیں، آپ ذرا ان کا حشر دیکھیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتی ہیں، وہ ذرا ڈسکشنز آپ دیکھ لیں. ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، زبردستی لوگوں کو ہٹا کے وہ بل فیل کیے جاتے ہیں. جب آپ انویسٹ کریں گے سسٹمیٹیکلی ایک چیز کو فیل کرنے میں، وہ بھی ریاست جس کے اتنے زیادہ وسائل ہیں، تو لازمی بات ہے وہ آگے نہیں جا سکتی. تو مجھے اچھی بات یہ لگ رہی ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے ابھی ماضی قریب میں بات کی کہ جی پنجاب میں ہم پنجابی کو ترویج دیں گے. پچھلی گورنمنٹ میں بلوچستان میں 5 زبانوں کو اسکول میں پڑھا گیا، اس طرح سے کے پی میں 2 زبانوں کو اسکول میں پڑھایا گیا. اگر اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ ماحول بنتا جائے تو میرے خیال میں اب سرکار بھی ایکنالج کر رہی ہے کہ ہمیں لوگوں کی، یہ کروڑوں لوگوں کی زبانیں ہیں. ہم کوئی 25,000 2 لاکھ لوگوں کا ملک نہیں ہے، ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ایک زبان 4 کروڑ 3 کروڑ 2 کروڑ لوگ بولتے ہیں. یہ اگر دنیا میں آپ کہیں گے، وہ کہیں گے یار اتنے کروڑ لوگ زبان بول رہے ہیں، اس کو سرکاری یا قومی اسٹیٹس نہیں ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں ہم پہ. صحیح. ناظرین، جیسے کہ ہمارے جو مہمان موجود ہیں، جیسے کہ پروگرام میں ہم نے مادری زبانوں کے حوالے سے ذکر کیا، اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بڑا اہم انیشیٹو ہے کہ ہمارے سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بھی دوست ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا، اور سندھ کی ہی کوشش ہے. جیسے سندھ نے ایگزامپل کی ہے، مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے سندھی زبان کو سرکاری سطح پہ بھی پروموٹ کیا اور سرکاری سطح پر منظور کیا. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ یہ زبانیں جو ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، وہاں کی مقامی زبانیں ہیں، وہ بھی سرکاری سطح پہ بولی، لکھی اور پڑھی جائیں. اس حوالے سے بھی انیشیٹو اٹھایا جائے. پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ ہم اپنی سندھی زبان، پیاری زبان، اس میں ہمارے دوست موجود ہیں، تو ایک میسج ضرور پاس آن کریں، کیونکہ زبان مادری زبانوں کا دن ہے، یا اس حوالے سے ایک جو میلہ بھی ہوگا، اور اس حوالے سے جو یہاں پہ سندھ کلچر جو انڈس کلچر فورم ہے تو ان کا یہ ایک پروگرام بھی ہے. تو منور صاحب سے میں چاہوں گا کہ سندھی میں سب کا پہری سائیں پروگرام کے آخر میں اصا کوشش کی اردو میں گال بول کیوں، پروگرام جو فارمیٹ بھی اردو ہے، ان کے ذریعے کو میسج پاس آن تھے ساری دنیا میں، جتنے جتنے پاکستان میں. پروگرام کے آخر میں پانچی مٹری سندھی بولی سے سندھ کے ناظرین کے مخاطب تھیناسیں، ان سے جو پروگرام ہے ان حوالے سے بھی تھوڑو اصے بدائجو، اصے ناظرین کے بدائجو. یہ تھوڑو سوال ہوا مجھو، اسلام آباد میں وہی کرے اصا پانی زبان کے پروموٹ کرنے لائے چھا پیا کیوں، ان کے ایا ودھیک انیشیٹو ان کے حوالے سے کہڑا کھڑنداسیں؟ تمام گھنی مہربانی. آؤں سمجھا تو اسلام آباد میں وہی اساں سب کا پہلے تو پانچن گھرن میں سندھی ڳالھايون. کچھ دوست مکھے ॾاढو اچرج لॻو جڏहिं हिते हुननि अची महफ़िल भरी महफ़िल में इहो चयो त मूं फ़ैसिलो कयो पंहिंजी घर वारी सां त पंहिंजे ॿारनि सां हाणे पाण खे सिंधी कोन्हे ॻाल्हाइणी. माना मूंखे त इहो शौक़ लॻो त इहो हू. ऐं वरी पोइ जॾहिं ॿियूं ॻाल्हियूं करियो त हुन में सिंध जे लाइ एॾा रत ॻोड़ा पिया रोइनि, जॾहिं कर सिंध उन खां सवाइ माना वेही रहंदी. सो इहो असांजी डायकोटमी आहे, असांखे हिन मां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो. ॿोली खां सवाइ पोइ तव्हांजो वजूद न आहे. ॻाल्हि सिधी आहे. अॼु तव्हां जेकॾहिं ॾाढा सुठा सिंधी कपिड़ा पाइजो, जे ॿोली तव्हां सिंधी न ॻाल्हाई त माण्हू न चवंदा आहिनि सिंधी त कोन्हे, सिंधी ॻाल्हाए.
तंहिं करे असांखे सभ खां पहिरीं घरनि में ॿोली सिंधी लागू करणु खपे। अच्छा, हाणे कुझु दोस्तनि सां वरी इहो मसइलो आहे त यार स्कूल में अंग्रेज़ी उर्दू था पढ़नि, तंहिं करे घर में, त उन जे लाइ असां हिते बाक़ाइदे कोशिशि कई आहे ॼाणी वाणी त सिंधी दोस्तनि सां वक़्तु ब वक़्तु समाजी गॾिजाणियूं कंदा रहूं, फैमिलीज़ पाण में मिलनि। इहो जेको असां कॾहिं कॾहिं कंदा आहियूं त रुगो मर्द पिया मिलनि ऐं औरतूं उन घर वेठियूं आहिनि, इहो ग़लति आहे। मर्द औरतूं ॿार सभु पाण में मिलंदा, इहे जेके गॾिजाणियूं आहिनि ॿारनि खे वेझो आणींदियूं। ॿियो जेॾी महिल ॿार पाण में ॾिसो छो उर्दू ॻाल्हाइनि था स्कूल में इंग्लिश, त पाण में बि उर्दू इंग्लिश ॻाल्हाईंदा, त वालदेन जो कमु आहे त ॿारनि खे टोकीनि उते। नंबर 3 ॻाल्हि, जॾहिं तव्हांजी पंहिंजी ॿोली जे में ॿार तव्हां ॾिसो त अंग्रेज़ी ऐं उर्दू जा तमामु घणा अखर पिया शामिल कनि, त उन्हनि खे तव्हां टोके मुतबादिल ॿुधायो। रुगो टोकियो न, रुगो टोकण सां ॿार परेशान थींदो। तव्हांखे घुर्जे त तव्हां चओ, हू चए अगरि, तव्हां चइबो अगरि कोन थींदा, सिंधी में पर चइबो आहे, तव्हांखे मुतबादिल ॾियणो पवंदो। कॾहिं ॿार तव्हांखे इंडियन फिल्म ॾिसे इंडियन जा लफ़्ज़ घणा इस्तेमालु कयो, उहो त को मसइलो कोन्हे न, त ॿोलियुनि मां सिखबो आहे, पर पंहिंजी ॿोली ॿारनि खे इहो सम्झायो बाबा जेका ॿोली ॻाल्हाए उनजो एतिराम आहे, उन ॿोली खे उन वांगुरु ॻाल्हायो, उर्दू खे उर्दू वांगुरु ॻाल्हायो। ॾाढो सुठो पैगाम ॾिनो। मां मेमन साहिब ॾे वेंदुसि। नसीर साहिब, हिकु त ॾाढो सुठो हिते असांजो इनिशिएटिव आहे त अॼुकल्ह सिंधी कल्चर जो वॻो पाइण ते प्राउड थी फील कनि। हितां जी जेकी नियाणियूं आहिनि ॿी कम्यूनिटी सां तालुक, मतिलबु हिकु सुठो इनिशिएटिव आहे त असांजी फैमिलीज़ इहो इम्प्लीमेंट कराइण में वधि में वधि कामयाब थी वञनि त असां पंहिंजे कल्चरल ड्रेसिस घटि में घटि ॿिनि कम्यूनिटीज़ खे पढ़ाइण में कामयाब थी विया आहियूं। हाणे अॻिते जो इनिशिएटिव छा करण जी ज़रूरत आहे? हिकिड़ो त इहा जेका मुनवर ॻाल्हि कई, ॾिसो ज़बान ऐं सकाफ़त जो पहिरियों मर्कज़ घर आहे। सो जेको बि असां मां सीरियस आहे पंहिंजी ॿोली ज़बान ऐं क़ौमी वजूद जे लाइ, उनखे सभ खां पहिरियों उहे शयूं पंहिंजे घर में मुतारिफ़ करणियूं पवंदियूं। ॿोली बि तव्हां घर में, जीअं मुतबादिल जी ॻाल्हि थी, रुगो तव्हां मुतबादिल में न ॾियो, रुगो उहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो न बार बार वाहिपे में आणियो, ॿार एडॉप्ट करे वठंदा। अहिड़ी तरह ही जेको सकाफ़ती तव्हां लिबास जी ॻाल्हि कई, हाणे इहा बि को हिकिड़े क़ौमी उन ॾिहाड़े जे लाइ न हुजणु घुरिजे, त लेकिन हाणे त आब थी वियो आहे, इन करे जो इहा जेका सकाफ़ती जेको टच आहे न शयुनि में, उहो उनजी हिकिड़ी पंहिंजी ख़ूबसूरती आहे, पंहिंजी ब्यूटी आहे। मूं सवेल ॻाल्हि कई न मार्केट जी, हाणे तव्हां इन सां लॻा पिया, रुगो जेको तव्हांजा सिंधी टीवी चैनल से असां सभु गॾिजी ॿोलीअ जो ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहियूं, उन हफ़्ते या महीने अंदरि किरोड़े रुपयनि जूं टोपियूं, अजरक ऐं सिंधी वेस वॻा मार्केट में विकामजंदा। त कल्चर सां गॾु हिकिड़ी इकानमीअ जी ज़रूरत आहे, तंहिंजे करे असांखे इनखे वधाइणु घुरिजे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि मां अर्ज़ु कयां, असां जॾहिं पंहिंजी ज़बान ऐं सकाफ़त सां प्यार जी ॻाल्हि कयूं था, असां एक्चुअली समूरियुनि ज़बानुनि ऐं सकाफ़तुनि खे ओन करण जी ॻाल्हि करियूं था। असांजी नज़र में हर ॿोली क़ाबिल एहतराम आहे, हर ॿोलीअ जो असां वटि ओतिरो ई दर्जो आहे, ओतिरो ई असां प्यार करियूं था। समाज इन सां उसरंदा जॾहिं सभिनी ॿोलियुनि ऐं सकाफ़तुनि खे ओन कजे। ॿोलीअ जे बुनियाद ते भितियूं न ठाहिजनि, पुलियूं ठाहिजनि। यासीन साहब, तव्हां आख़िर में छा पैगाम ॾियणु चाहींदो? असांजी जेकी हिते इस्लामाबाद में कम्यूनिटी आहे, तव्हां बि हिते कम्यूनिटी जो हिसो रहिया हो, तव्हां छा था चओ त अॻिते हली असांजी कम्यूनिटी, असांजी फैमिलीज़, असां तव्हां सभु मिली करे अहिड़ो कहिड़ो कमु कयूं जेको पंहिंजी सिंधी ज़ुबान, क़ौम ऐं कल्चर जे लाइ वॾो अहम हुजे? अच्छा, इस्लामाबाद हिकिड़ो त ॾिसो न, सिर्फ़ु हिनजी शनाख़्त अहिड़ी आहे, हीउ शहर अहिड़ो आहे हिते सभु माण्हू रोज़गार जे हवालनि खां हिते अचनि था, गॾु थियनि था, ऐं ॿियनि ॿोलियुनि जा माण्हू या ॿियनि क़ौमुनि सां जंहिंजो तालुक़ु आहे माण्हुनि जो, उन्हनि जो बि के सकाफ़ती सरगर्मियूं थींदियूं हूंदियूं। पर मुंहिंजो ज़ाती तौर ते जेतिरो तजुर्बो रहियो आहे त सभ खां वधीक सकाफ़ती हवाले सां जेके सरगर्म माण्हू आहिनि, उन्हनि सभिनी जो तालुक़ु सिंध सां आहे। असां सभिनी पंहिंजा हिते, मिसाल तव्हांजे लाइ इहो मौजूदु हूंदो त कंहिं दौर में हिते सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो मर्कज़ ठहियो, हुते सिंधी माण्हू पंहिंजा ॾींहं मल्हाईंदा हुया, उहो कंहिं हद ताईं गैर सरगर्म थी वियो आहे। त उन बाद इंडस कल्चरल फोरम पंहिंजूं सरगर्मियूं करे थो, गो के हिकिड़ो मतिलबु साल में हिकिड़ी मादरी ॿोलियुनि जे ज़बानुनि जो अदबी फेस्टिवल थो थिए। त इन फेस्टिवल तव्हां चऊं था अहिड़े फेस्टिवल्स में हितां जी की कम्यूनिटी आहे उनजो बि थोरी पार्टिसिपेशन हुजे एज़ ए गेस्ट, हो पंहिंजो ओपिनियन ॾियनि? अच्छा, ॾिसो, हीउ जेको फेस्टिवल आहे इहो प्योर अदबी मादरी ज़ुबाननि में जेको बि अदब तख़लीक़ थो थिए, शाइरी, नाविल, कहाणियूं, तनक़ीदी किताब, तर्जुमा, हीउ सिर्फ़ु अदबी फेस्टिवल आहे। हिन में सकाफ़त जे ॿियनि पहलुअनि जो एॾो घणो फोकस न आहे, सिर्फ़ु अदबी मामलनि ते। पर इहो पंहिंजे तौर ते सकाफ़ती जेको मेल जोल आहे उनखे बि हथी वठाए थो।
हाणे जेको तव्हांजो सुवाल हो त हिते सिंध जा जेके बि असली माण्हू सभु रहूं पिया त उन्हनि खे पंहिंजे सकाफ़ती ॾिहाड़ो, जीअं असां पंहिंजो सकाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हायूं था, उन में ॿियनि ॿोलियुनि ॻाल्हाइण वारा ॿियनि सकाफ़तुनि जा माण्हू बि उन में हिसो वठनि। प्रेस क्लब में बि इहो ॾिहाड़ो मल्हायो थो वञे, इहो ॾिहाड़ो थी सघे थो पार्लियामेंट में बि के दोस्त मल्हाईंदा हूंदा, इहो ॾिहाड़ो हर सेक्टर में मल्हायो थो वञे, पार्लियामेंट में कोन थियो आहे, इहो वैसे थियणु घुरिजे। त इन क़िस्म जूं सरगर्मियूं असां सभिनी खे जारी रखणु घुरिजनि, जेके बि असां सभु सिंधी दोस्त हिते रहूं था इस्लामाबाद में। ऐं हीउ जेको मिसाल असांजो मादरी ॿोलियुनि जो अदबी फेस्टिवल जेको आहे, इन में बि सभिनी माण्हुनि खे जेके बि इस्लामाबाद में माण्हू रहनि था, जीअं मुदवर साहिब चयो त ॿारहें बचे पंहिंजे फैमिलीअ समेत अचनि, त इन सां जेको सकाफ़ती जेको मेल जोल आहे उहो वधे थो ऐं हिक ॿिए ॾांहुं जेको तासुब वारो रवैयो आहे मुख़्तलिफ़ ज़ुबाननि या सकाफ़तुनि जे मामले उहो ख़तमु थिए, उन जे ज़रिए मेल मिलाप वधीक थींदो ऐं उहो तासुब बि यकीनी तौर ते ख़तमु थियण में मदद मिले। तव्हां टिनी जी जी बिल्कुलु 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 हिन मेले जे हवाले सां ही मेलो कनि था असांजा घणो करे दोस्त जेके सिंधी आहिनि उहे कनि था, पर हिन हिकिड़ो इंडस कल्चरल फोरम जी मेंबरशिप बि रुॻो सिंधियुनि जी कोन्हे। शुरूआति सिंधियुनि दोस्तनि कई हुई, पर हाणे असां वटि ज़रिए हर ॿोली जा दोस्त आहिनि, बलोच बि आहिनि, पठाण बि आहिनि, पहाड़ी जा दोस्त बि आहिनि, माना मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाइण वारा दोस्त आहिनि। इन करे हाणे असां हूअं पाण बि मल्टी कल्चरल आहियूं, पर गॾु ही मेलो जीअं त मादरी ॿोलियुनि जो अदबी मेलो ऐं 18 ॿोलियुनि जा माण्हू अचनि था हिन में, तो सिंधी दोस्त कनि पिया, उन्हनि जी तव्हांखे सुठी नुमाइंदगी ॾिसण में ईंदी, पर हिते तव्हांखे हर ॿोली ॻाल्हाइण वारा मौसीक़ी बि हर ॿोली जी मिलंदी ऐं ॿारनि जे लाइ तफ़रीहूं बि हर ॿोली में मिलंदियूं। तंहिं करे हीउ अहिड़ो मेलो आहे जंहिंमें तव्हां ईंदो तव्हांखे लॻंदो हिकिड़े सॼे पाकिस्तान में हिकिड़ी जाइ ते हिकिड़ी जगह ते। वॾी महिरबानी तव्हां टिनी जी ऐं पंहिंजो कीमती वक़्तु ॾिनो। प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हमने मल्टी लैंग्वेजेस भी प्रोग्राम किया है, सिंधी और उर्दू, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान, सिंधी हमारी मादरी ज़ुबान, हमारे चैनल की ज़ुबान। हमने कोशिश की कि हम पूरे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, हमें देख रहे हैं, उस तक कुछ पैगाम पहुंचाएं कि मादरी जुबानों को खत्म ना होने दें। उसको कायम करने के लिए आपके घर में ही आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये इनका अपना इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है कि सेमिनार और मेले इनकाद किए जाते हैं, ये भी एक पार्ट है, लेकिन बुनियादी इनिशिएटिव उठाना है तो आपने अपने घर से उठाना है। अपने बच्चों को कम से कम अपनी मादरी लैंग्वेज के बारे में जरूर आगाही दें। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।